اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے دو مخلوقات کو پیدا فرما رکھا تھا۔ جنات بھی انسانوں سے پہلے پیدا شدہ تھے اور فرشتے بھی انسانوں سے پہلے پیدا کر دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا تھا۔ جنات اور فرشتوں کی خوبی اور خصلت کیا ہے؟ فرشتے وہ نیک طینت ہیں، ان کے مزاج میں، ان کی سرشت اور فطرت کے اندر نیکی ہے، ان کے اندر نفس ہے ہی نہیں، اس کے اندر ذاتی خواہشات ہے ہی نہیں، ان کے اندر نافرمانی اور گناہ کا جذبہ ہے ہی نہیں۔ فرشتے ایک ایسی جماعت ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ قرآن نے بیان کیا کہ فرشتے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جنہیں نور سے رب نے پیدا فرمایا، وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے اور ہر وہ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں جس پہ اللہ نے انہیں لگا رکھا ہے۔ فرشتے ہیں کتنے تعداد میں؟ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ کعبۃ اللہ جو ہے، کعبہ شریف، اس کے مقابل اوپر آسمان پہ ایک اور کعبہ ہے، اس کو بیت عزت کہتے ہیں، بیت المعمور، قرآن میں اس کے ذکر ہے سورہ طور کے اندر۔ وہاں پر فرشتے اس مقام پہ طواف کرتے ہیں، اور وہ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے صبح اس کا طواف کرتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو طواف کرتے ہیں، اور پھر ان کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ جس فرشتے نے طواف کر لیا، اب اس کے بعد دوسرے فرشتوں کا نمبر ہے، قیامت تک اس فرشتے کو دوبارہ طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کی فرشتوں کی تعداد کیا ہو سکتی ہے۔ پھر فرشتے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی مختلف ڈیوٹیوں پر معمور فرمائے ہیں۔ کچھ بارش کے نظام کے ساتھ مربوط ہیں، کچھ زمینی دیگر بے شمار کاموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو ہر انسان کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ حفاظت کے فرشتے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ قرآن پاک نے بیان کیا کہ انسان کے دائیں بائیں دو فرشتے تو وہ مشہور ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو انسان کے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت اور انسان کی نگہداشت کے لیے پیدا کر رکھا ہے، وہ ہر وقت انسان کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ ایک بندے کو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، حادثہ اتنا خطرناک کہ گاڑی دیکھتے ہیں وہ چور چور ہو گئی ہوتی ہے، لیکن دیکھتے ہیں ڈرائیور اور سواریاں سب سلامت ہیں۔ ڈرائیور سے، ان بندوں سے جو سوار تھے، آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے بچے؟ گاڑی تو بالکل پس گئی ہے، آپ کیسے بچ گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ بس جب حادثہ ہوا اس وقت تو ہمیں اندازہ ہوا کہ گاڑی ٹکرا رہی ہے، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا، جائے جیسے کسی چیز نے ہمیں اٹھا کر کے ادھر رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں بہت سے لوگ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے جن کی حفاظت کرنی، ابھی موت کا وقت نہیں ہے، ان حفاظت کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، وہ اپنی ترتیب کے مطابق ان انسانوں کو محفوظ اٹھا کر کے سائیڈ میں کر دیتے ہیں، اور اللہ کو فی الحال مالی نقصان ہی مقصود ہوتا ہے تو گاڑی کا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ورنہ گاڑی کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ بھی مر جانا چاہیے، اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا آپ نے دیکھا کہ گاڑی سلامت، کوئی خراش تک نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ 2-3 بندے جہاں بحق ہو گئے، اب انسان حیران ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا؟ دراصل حفاظت کے جو فرشتے ہوں ان کو اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ ان کی اجل قریب ہے، ان کی موت آ چکی ہے، اب تمہیں اپنی حفاظت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہٹ جاؤ، اب اس کو میں نے دوسرے جہاں میں پہنچا دینا ہے۔ فرشتے ہٹتے ہیں اور انسان حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں۔ اس سے بھی انسان اندازہ لگا سکتا ہے، جو رب پیدا ہوتے وقت ابھی ماں کے شکم میں ہوتا ہے انسان، وہاں احسانات، پھر دنیا میں آتا ہے وہاں احسانات، پھر وفات تک قدم قدم پر احسانات کی بارش ہے اللہ کی طرف سے، پھر بھی انسان اپنے رب کی نہ مانے، پھر بھی انسان اس 6 فٹ والے وجود پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاری نہ کرے، پھر بھی انسان اپنے رب کو ناراض کرے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ کتنا بڑا بے وفا ہے یہ انسان۔